اچھا جی، آج ہم اخوان جز 20 کر رہے ہیں اور یہ جز جو ہے شروع ہو رہا ہے، بلکہ شروع نہیں ہو رہا لیکن سورہ قصص جو ہے بیسیکلی اس جز کے اندر ہے، اور سورہ قصص کے اندر شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہے، خاص طور پہ ان کا ارلی لائف جب وہ بالکل بچے تھے اور کس طرح ان کی والدہ کے ساتھ سارا معاملہ ہوا. دیر از اے لاٹ ٹو ٹیل، لیکن یہاں پہ ایک خاص طور پہ جو پورشن میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو جو ہے وہ مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی والدہ کو الہام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تابوت میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ فرعون جو ہے اس ٹائم پہ جتنے بھی میل بیبیز ہوتے تھے ان کو ذبح کر رہا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تو یہاں پہ جو ایک بہت اہم لیسن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح دیکھیے ایک ماں اور ایک بچے کا جو تعلق ہے، آئی تھنک وہ ان پیرللڈ اور ان میچڈ ہے. ایک فادر بھی شاید اس چیز کو جتنا مرضی وہ کہہ لے کہ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ نہیں سمجھ سکتا. اللہ رب العزت آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 میں سورۃ القصص کی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیسیکلی رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ and we had caused him to refuse all wet nurses. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا کسی بھی دائیا سے دودھ پینے، مگر یہ اللہ کا کرنا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ ہی سے دودھ پینا تھا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں this is how we returned him to his mother so that her heart would be put at ease and not grieve. اب یہاں پہ جو ایک بات سمجھنے والی، یہ قصہ تو موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک بہت گولڈن پرنسپل ہے جو کہ میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں، جو کہ وہ ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاطر اگر کوئی شخص کوئی چیز سیکریفائز کرتا ہے، کوئی چھوڑتا ہے، تو اللہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ verily you will never leave anything for the sake of Allah Almighty but Allah will replace it with something better for you. یہ کہنا آسان، آپ لوگوں کا سننا آسان، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اصل میں اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ مقصود ہے. اور یہ حقیقت بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز سیکریفائز کر لے تو اللہ یقیناً ایک بہترین ریپلیسمنٹ دے گا. اور یہی بیسکلی اسپرٹ آف سیکریفائز ہے جو کہ ہمیں ان آیات میں ملتا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پیش کیا. ذیشان بھائی، آپ کی ایک پوائنٹ کو تھوڑا سا اور ایمفسائز کروں گا کہ جو ہم یہ اسٹوریز آف دا پروفٹس یہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں نا ایک پیٹرن نظر آتا ہے جو ریپیٹ کرتا ہے، اور وہ یہی ہے جو ذیشان بھائی نے جیسے شیئر کیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے اور وہ آزمائش سخت ہوتی ہے، لیکن جب بندہ جو ہے اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے اور پورا ہوتا ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور خیر کے اور انعامات کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ پھر انکاؤنٹیبل ہیں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے یہ کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمایا کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ڈالتی اپنے بچے کو اس دریا میں کہ نہیں. اب انہوں نے ٹرسٹ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر اور وہ کر گزری. تو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیسے کیا کہ بیٹے کی جو پرورش ہے وہ بھی ہو گئی اچھے گھرانے میں، کوئی ان کو فائنینشیل بیسٹ گھرانے میں، ہاں بالکل، کوئی ان کو فائنینسز کے بارے میں فکر نہیں کرنی پڑی. بچہ واپس بھی ان کی طرف آ گیا، سیف بھی رہا، پروٹیکٹڈ بھی رہا، اور پھر رسولوں میں سے سب سے بڑا رسول بنا، ون آف دا ہائیسٹ پروفٹس ایور. ٹھیک ہے، تو کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریوارڈ کیا، لیکن ٹیسٹ کیا ضرور، اور اس ٹیسٹ میں صبر کرنا. یہ ہمیں پیٹرن بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہوا ملتا ہے. فار ایگزامپل مریم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں آپ. ان کی والدہ کا ہم نے واقعہ کا ذکر کیا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی. انہوں نے اس ٹیسٹ کو صبر کیا، اس کے اوپر بیٹی کو ڈیڈیکیٹ کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف بیٹی مریم جیسی دی، لیکن اس کے بعد جو گرینڈ سن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے دیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح مریم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا گیا، بہت سخت آزمائش ہے. ایک پاک باز عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو جائے تو کس قسم کی جو ہے نا باتیں کریں گے لوگ اس کے اوپر، عورت کے اوپر. اینڈ دیکھیں جو انسان اپنی کیا کہیں گے چیسٹٹی اور ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے نا، جب اس کو پھر وہ لوگ ایکیوز کرتے ہیں نا تو اس کو تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو مریم علیہ السلام جیسی جو عورت ہے ان کو کتنی کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا. تو آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں اور علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ ایک ریپیٹیبل پیٹرن ہے. اسی لیے ہمارے بھی جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے
شروع میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں, لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں, چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ پیریڈ ٹائم گزار لیں, کاٹ لیں صبر کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا میکینزم ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کون سنسیئر اپنے دعوے کے اندر, کون جو ہے لپ سروس نہیں دے رہا, کون واقعی میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں کہ یار یہ واقعی میں یہ جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر اترے گا بھی کہ نہیں. اینڈ جب انسان پروف کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تو پھر اللہ تعالیٰ مایوس بالکل نہیں کرتا. ذیشان آپ نے جو کہی بات وہ میں ایڈ بس کرنا چاہوں گا ایک پوائنٹ کوئکلی, کہ دیکھیں اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹیز دے رہے ہیں ان کی مدر کو. ایک تو کمفرٹ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں گارنٹی بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ مجھے ٹرسٹ کرو اور میں تمہیں دوں گا, یعنی اس کو جب میں لوٹاؤں گا تو تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں گا. اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ کس طرح سے ان کی پرورش ہوئی اور اللہ ٹوک کیئر آف ہم ان دا بیسٹ مینر. تو دیکھیں اللہ کی کئی گارنٹیز جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. ہماری کمزوری سے بھی ہے کہ ہمارا شاید ان گارنٹیز پہ اس طرح سے ایمان نہیں ہے جس طرح سے رسول اللہ اور صحابہ کا ہوتا تھا. تو یہ پوائنٹ. دوسرا بہت ہی زبردست یہ دعا ہے, مجھے بڑی پسند ہے, اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کی جب وہ بے گھر تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے, ظاہر ہے سیٹل بھی ہونا چاہتے تھے. غیر شادی شدہ والوں کو آپ نسخہ دینے لگے. غیر شادی شدہ والوں کو بھی نسخہ اور ان امپلائڈ لوگوں کو بھی. تو دعا ہے جی, فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اب اس دعا کے حوالے سے 2-3 انٹرسٹنگ پوائنٹس یہ ہیں کہ نمبر 1, یہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کی when he did a good act. وہ جو ان کی بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام, ان کی بیٹیاں تھیں, ان کے جانوروں کو پانی پلایا, ان کی مدد کی اللہ کے لیے. اور دیکھیں اس کے بعد اس ایکٹ کو واسطہ بنایا اور اللہ کے سامنے اپنی بیچارگی پیش کی کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور دوسری بڑی زبردست بات اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی, ان کو نہیں کہا کہ تم میرے لیے دعا فرما دینا. دیکھیے اللہ کو پسند ہے, خود کیوں نہیں دعا کرتے. ہم سب کو کہتے ہیں جی میرے لیے ہدایت کی دعا کریں, میرے لیے دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام کی وہ سٹیٹ تھی, نہ ان کے پاس کوئی گھر تھا, نہ کوئی کام کاج تھا, بالکل غیر علاقے میں تھے, اور بالکل انہوں نے کوئی ریٹرن بھی نہیں لیا, ریٹرن بھی کچھ نہیں لیا. اور دیکھیں اس کے نتیجے میں شادی بھی ہوئی, ان کو وہاں رہائش بھی ملی الحمدللہ, اور امپلائمنٹ بھی ملی. تو یہ دعا ضرور اس رمضان میں آپ لوگ کیجئے رزق کے حوالے سے, اور ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے یہ دعا کیجئے. سو دیٹس مائی. دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں.